کر کے رکھ دیا، جن کے ضمیر مردہ ہو گئے تھے، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تھا، جو سرکش ہو گئی تھیں۔ ہم نے صرف ان کو عذابوں سے ہمکنار نہیں کیا بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جن کے دل کسی مقصدیت کی خاطر دھڑکتے ہیں، جو اپنے ماضی سے ربط رکھتی ہیں، جو اپنی تہذیب اور تمدن پہ ناز کیا کرتی ہیں، جو دوسروں کی تقلید نہیں کرتی بلکہ دوسروں کو اپنی تقلید کرنے پر مجبور کیا کرتی ہیں۔ آج کی ہماری بزم حضرت علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں جو سجائی گئی ہے، اس میں ہم نے یہی جائزہ لینا ہے کہ حضرت علامہ اپنے فکر و فلسفہ میں یہ کیا مقصد بیان کرتے ہیں زندہ قوموں کا، اور زندہ قوموں کے نشان کیا بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت اور سربلندی کے سراغ کیا دیتے ہیں۔ اس بزم میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر ہم نے دعوت دی ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی۔ آپ حضرت علامہ کے افکار پر خصوصی تخصص رکھتے ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور آپ ان کی گفتگو ہمارے پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آج ہم نے جسٹس صاحب کو دعوت دی ہے اور انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو سے ضرور اپنے آپ کو فیضیاب کریں گے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عارف منصور۔ آپ دبستان اقبال میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں پہلے بھی تشریف لاتے ہیں اور آج ہم نے ایک مرتبہ پھر ان کو زحمت دی ہے۔ اور ان کے ساتھ ناظرین آپ کی جانے پہچانے ثنا خوان رسول جناب محمد افضل نوشاہی، خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں۔ آج تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر۔ آپ ان کو دوسرے پروگراموں میں بھی کیو ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں، اور آج میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کلام اقبال سے فرمائیں۔ جناب محمد افضل نوشاہی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ
مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور گزر اوقات کر لیتا ہے یہ وہ بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، متاع بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب افضل نوشاہی کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کی ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ کے افکار میں آج ہم نے جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی سب سے پہلے ان سے رہنمائی لینی ہے کہ حضرت علامہ کے افکار اور فکر و فلسفہ میں جناب جسٹس صاحب زندہ قوموں کے نشان کیا ہیں؟ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت علامہ؟ اس اپنے فکر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک علامہ کے بنیادی جو ہے نا فکر، جی جی، وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہی ہے تو روز قیامت آپ کا بوسہ پا جو ہے وہ نصیب نہ ہو۔ صحیح۔ تو علامہ کی ساری فکر جو ہے نا وہ قرآن سے ہے، جی جی، اور قوموں کے عروج و زوال کی بھی جو ساری تاریخ ہے وہ قرآن حکیم میں دی گئی، صحیح، کہ پہلی قومیں کس وجہ سے تباہ ہوئی تھی۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ پہلی قومیں کس طرح تباہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اعلیٰ انسانی اقدار پہ عین عمل کرتی ہیں۔ واہ واہ، جب وہ ان پہ عمل کرتی ہیں جی جی، تو پھر وہ جو آپ نے کہا نا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، جی جی، تو جو علامہ نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جی جی، تو اب یہ جو قومیں جب تک اپنا احوال خود بدلنے کی طرف توجہ نہیں کرتی، صحیح، لیکن امت مسلمہ کے بارے میں جو علامہ ہمیں سبق دیتے ہیں، جی جی، اس میں پہلی اہم چیز یہ ہے کہ وہ جہد مسلسل جو ہے اس پہ بہت زور دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں سکوت اور جمود کو آپ پسند نہیں کرتے، اس سے ہٹتے ہیں، قومیں اسی سے تباہ ہوتی ہیں جب وہ جمود کا شکار۔ اور پھر ارتقا، صحیح، کہ ہر روز آپ کا جو قدم ہے وہ ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہونا چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، علامہ نے چونکہ سیرت پاک کا اور قرآن حکیم کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا، تو ان کے سامنے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جس شخص کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے۔ واہ، مومن جو ہے اس کا ہر دن جو ہے، ہر قدم جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا بات۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ترقی یا عروج ہوتا ہے نا، قوموں کا ہو یا افراد کا ہو، اس کی 2 جہتیں ہیں۔ ایک انسانی معراج اور عظمت کی ہے ورٹیکل عروج کا، صحیح، جو سمت ہے، صحیح، اور دوسری ہے ہاریزنٹل۔ بالکل۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم دیکھتے ہیں تعلیمات کو، آپ کی حیات پاک کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک طرف تو وہ ہے
کہ جناب جو Vertical یہ ہے کہ جبریل جو ہے اس کے پر تھک کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں ورٹیکل ترقی میں. وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں تو ایک جو ہے پر کے برابر ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا، بال برابر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ ترقی ہے. اور اس کے آگے جو منازل ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، وہ کسی ملائکہ کسی نبی کو معلوم نہیں ہے وہ جو مقامات ہیں. دوسری طرف کیا ہے، اس لیے علامہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. اب ہم جب ہاریزنٹل ترقی دیکھتے ہیں تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 80 سے لے کر 150 صحابہ کو لے کر وہاں پہ جو ہجرت کی صحابہ نے وہاں پہنچے مدینہ منورہ، اور پہلی ہجری میں چند محلوں پہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو جاتی ہے. اور 10 برس کے عرصہ میں آپ دیکھیے کہ 10 لاکھ مربع میل پہ یہ سلطنت جو ہے یہ پھیل جاتی ہے ہاریزنٹل. بالکل، ورٹیکل بھی اور ہاریزنٹل بھی. صحیح. تو یہ کس وجہ سے تھی کہ وہ جو تعلیمات تھی نا، دیکھیں جو مسلمان یا امت مسلمہ کا بیسک دیکھنا چاہیے کہ اجزائے ترکیبی اس کے کیا ہیں. علامہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، پہلی ہے توحید اور دوسری ہے رسالت. بالکل. توحید پہ جب آدمی کا یقین ہو جاتا ہے، اس لیے علامہ کہتے ہیں نا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. تو یہ جب آدمی کو یقین محکم ہو جاتا ہے، توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ حیات بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، ہر شے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور صرف وہی ذات ہے جس کے سامنے آپ نے جھکنا ہے. اور جب اس کی ذات پہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے اور زندگی آپ کی اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے اور اللہ کی خواہشات کے سپرد ہو جاتی ہے، اللہ کی سرنڈر ہے نا جی. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام دین میں جب آپ داخل ہوتے ہیں، وہ جو کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. پھر مرضی نہیں ہے، انسان کی مرضی ختم ہو گئی، بس پھر اللہ کی مرضی جب کر دیا. اور نمونہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس سانچے میں آپ نے ڈھل جانا ہے. یہ 2 باتیں اجزائے ترکیبی ہیں امت مسلمان. بہت شکریہ. اور جناب جسٹس صاحب آپ کی اجازت سے بریک لے لیں. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے شروع کی. چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت. کہ کسی کے گزر جائیں تو علامہ کو وہ ناگوار گزرتے تھے. اور یہی فلسفہ کلام اللہ میں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، کل یومن ہوا فی شان، کہ ہر نیا طلوع ہونے والا جو دن ہے ایک نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور ایک نئی شان ہے، ایک نئی آب و تاب ہے. اور انسان وہ انسان ہی نہیں ہے جو اس سے فیض حاصل نہ کرے. ہر لمحے سے، زندگی کے ہر نئے دن سے ایک نئی جستجو، ایک نئی اس کی ترنگ اس کے وجود میں نہ آئے. تو حضرت علامہ قوم کے زندہ نشانوں میں اسے کیسے تلاش کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس مسئلے پر ظاہر ابتدا اتنی خوبصورت ہو گئی جیسے صاحب نے فرمایا. اب بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے حوالہ ہی دے دیا سورہ رحمان کا، تو اسی میں اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دن رات کام میں مصروف رہتا ہے. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ جو کریٹر ہے، اسی لیے تو علامہ نے بھی کہا ہے نا کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. تو وہ جو وارث ہے اس کائنات کا وہ ہے انسان. اور اس حوالے سے جب ہم بات دیکھتے ہیں تو علامہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب یہ کائنات ابھی ناتمام ہے اور آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا جو وارث ہے وہ ایک جگہ کیسے رکا رہ سکتا ہے. تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے اسی لیے سب سے زیادہ حرکت اور عمل پر زور دیا. سبحان. ان کی فکر کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ کہیں کسی لمحے کسی جگہ پر رکنا نہیں. اگر رک گئے تو ختم ہو گئی بات. اور یہی انہوں نے پچھلی جو ظاہر مثالیں جو قرآن نے دی وہ ساری یہی دی کہ وہ قومیں جو اپنی ضد پر اڑ گئیں، جو غلط راستوں پر مستحکم ہو گئی، انہیں ختم کر دیا گیا. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے تو سنت یہ ہے کہ ہم ہٹا دیتے ہیں ان قوموں کو، ان کی جگہ دوسروں کو لے آتے ہیں. بالکل. اسی بات کو عبرت کر کے، اس بات سے عبرت حاصل کر کے علامہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جمود کا مسلسل شکار ہیں تو انہیں یہ بات
اس طرف توجہ دلائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم بھی ریپلیس کر دی جائے. تو فوراً ان کے ذہن میں جو آیا اسی حوالے سے، اور جو ان کے ساتھ علم کا واسطہ تھا اور جو روشنی تھی ان میں، اس کے حوالے سے انہوں نے یقیناً اپنی تمام تر کوشش اس بات پر کی. ان کا ایک فارسی کا ابھی پڑھا تھا قطعہ، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک دن میں رات کو رو رہا ہوں اللہ کے سامنے، جی جی جی، کہ جی یہ مسلمانوں کی یہ حالت ہزار کیوں ہے. صحیح. تو ندا آتی ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو دل تو رکھتی ہے مگر اپنا محبوب گم کر بیٹھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے اللہ اکبر کہ کیا کہاں بات کہاں تھی. یعنی وہ ہم نے جو راستہ اختیار کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ارتقاء کا راستہ ہے، حقیقت میں انسانی ارتقاء کا راستہ ہے، جب ہم اس سے اپنے آپ کو موڑ لیں گے تو پھر ہم نے زوال میں ہی جانا. بالکل. اور یہی وہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی طرف علامہ نے بار بار توجہ دلائی اور بار بار کہا ہے کہ اپنے عمل کا حساب کرو. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا. تو اس میں انہوں نے جو پہلا نشان بتایا وہ یہی کہ ہر آن اپنے عمل کا حساب جو قوم کرتی ہے، اور جو آج بیٹھ کے اپنے کیے ہوئے دن کے اعمال کا حساب کر رہا ہے، یقیناً وہ ان غلطیوں سے کل بچ جائے گا جو آج. یہی وہ عمل ہے جو مسلسل ہم سب کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. بالکل. تو جب وہ یہ کہتے اصرار کرتے ہیں ہمیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ عمل سے اس بات کو آگے بڑھتے جانا ہے، ثابت کرتے ہیں. بہت خوبصورت. جناب عارف صاحب، جناب جسٹس صاحب، آپ فرمائیے کہ چین نے ترقی کی اور ہمیں حیران کر کے رکھ دیا، دنیا کو حیران کر رکھ دیا، نظروں کو خیرہ کر کے رکھ دیا. ترکی نے ترقی کی ہے. آخر ان قوموں میں اور ہم میں کیا بنیادی فرق ہے کہ ہم ابھی وہیں کھڑے ہیں، وہ ترقی کی منازل ہم طے نہیں کر پا رہے یا کر سک رہے؟ کیا بنیادی طور پر ان قوموں میں اور ہماری قوم میں فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا اور یہ سوال آپ کا میں نے پری ایمپٹ کر لیا. مجھے اندازہ تھا کہ جب یہ اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا. بات یہ ہے کہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بنیادی جو اعلیٰ ویلیوز اقدار ہوتی ہے نا قوموں کی، جو ان پہ عمل کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. مثلا ہم یہی جو بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کے 2 دن برابر گزرے. چین کی قوم نے اتنی محنت کی ہے، جہد مسلسل کی ہے، اتنی ترقی کی ہے انہوں نے، اور دیانت اور پھر اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے. دیانت دیکھیں نا، پھر وہاں عدل ہے. وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ قومیں جو ہے کفر سے تو جو ہے سلطنتیں رہ سکتی ہیں، ظلم سے نہیں رہ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ جب چوری کرتی ہے اور لوگ سفارش کراتے ہیں، اسامہ بن زید تھے، حضور نے فرمایا تم سے پہلی قوم ہے اسی لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، جب چھوٹا کرتا اس کو سزا دیتے تھے. آج ہمارا المیہ یہ ہے ہمارے ملت اسلامیہ کا. مجھے بتائیے کسی بڑے کو بھی کبھی سزا ہوئی ہے یہاں؟ عدل کا فقدان ہے ہر سطح پہ. اچھا، اور پھر عدل جو ہے اجتماعی لیول پہ بھی اس کا فقدان ہے، انفرادی لیول پہ. ہم اپنے معاملات میں بھی اس طرح کا عدل نہیں کر رہے. تو جب علامہ کیا کہتے ہیں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو قلوب ہے نا، یہ جب تک زندہ نہیں ہوں گے قوم کیسے زندہ ہو سکتی؟ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. امتیں جو ہیں ان کو جب آپ کے قلوب زندہ ہو جائیں گے. بات کیا ہے کہ ایک دنیا کے 50 مملکتوں کا جو ایریا ہے آج کل، 56 ممالک کا جو ایریا ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ، میں شاید کم کہہ رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم کی حکومت ہے. اور جو وہ نظام وہ دے گئے دنیا اس سے باہر آج تک نکل سکی ہے جنہوں نے ترقی کی ہے. اب علامہ اسی لیے دکھی ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپنی اوریجن کی طرف تم کیوں نہیں لوٹ رہے، اپنی اوریجن کی طرف لوٹو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اور اگر چاہوں
تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جو جس طرح ہم نے عروج حاصل کیا تھا، دیکھیں نا 700-800 سال اسپین میں ہم نے حکومت کی ہے، دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیاں ہم نے، یہ جو کانٹے کا رواج ہے، چھری کا رواج ہے، یہ جو نیپکن کا رواج ہے، یہ جو کھانے کا انداز، یہ ہم نے سکھائے، لباس اچھا پہننا ہم نے سکھایا، صفائی کے طریقے، گلیاں روشن ہم نے کرنی سکھائی۔ دنیا کا کون سا شعبہ تھا جس میں مسلمانوں نے اس دنیا میں ترقی نہیں کی؟ کتنے سا۔ لیکن جب ہم اس سے ہٹے تو وہ پھر ہے نا کہ تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے قرآن حکیم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جب ہم ہٹ گئے، اس لیے اقبال بار بار کبھی تو ہمیں وہ اس نوجوان مجاہد کی بات سناتے ہیں شام کی سرحد پہ، کبھی مرد مومن کی بات، کبھی مرد مومن کی بات کرتے ہیں، کبھی مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو پرانی ہماری بلال حبشی کے عشق کی بات کرتے ہیں، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ بلکہ آپ کی اجازت سے جناب جسم میں عرض کروں گا کہ زمانہ بے شک جو آخری بات آپ نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، زمانہ 63,000 کروٹیں لے لے لیکن 63 سال سے باہر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو بھی ترقی کرے گی، جو قوم یا جو فرد ترقی کرے گا، آپ اس میں حقیقی ترقی کی میں بات کہہ رہا ہوں، وہ اس 63 سال میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس سے باہر نہیں۔ اور یہ جو امت ہے نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو یہ خاص ترکیب میں ہے، اس کی ترقی جو ہے وہ اس وفا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ علامہ نے دیکھے نا کتنی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ تاریخ کا مطالعہ میں نے بہت کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے سارے مطالعہ کے بعد کہ اس پوری 14 صدیوں میں اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، ان کو باقی رکھا ہے، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، بالکل ٹھیک، انہوں نے اس کو باقی رکھا۔ آپ کی اجازت ایک بریک لے لیں۔ ناظرین، کتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں، زندہ قوموں کے نشان آج ہمارا موضوع ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دل مسلم کو جو روح کو تڑپا دے، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا پروگرام ہے مرد مومن ARYQ TV سے، اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں زندہ قوموں کے نشان کیا ہوتے ہیں۔ جناب عارف منصور صاحب ہمارے دوسرے مہمان۔ جناب عارف صاحب، میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت علامہ فرماتے ہیں، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیر ہے۔ واہ، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علامہ جو ہیں زندہ قوموں کے نشانوں میں ان کی قلندرانہ ادائیں بھی شامل کرتے ہیں اور سکندرانہ جلال بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں آپ فرمائیے کہ حضرت علامہ کے فکر کی روشنی میں پھر زندہ قوموں کی عظمت کے مینار کیا طے ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے ان کو اپنی فکر و فلسفہ میں آج لا سکتے ہیں، اور زندہ قوموں کے لیے آج کون سی ادائیں ضروری ہیں جو حضرت علامہ نے بیان کی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس مسئلے پہ تو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو یہی تھی کہ دیکھیے جب انہوں نے روشنی ہی قرآن پاک سے حاصل کی، تو قرآن پاک بھی کہتا ہے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو صحیح دشمن کے لیے۔ حضور کو کیا تھا کہ اس وقت تیر زیادہ پسند تھا تلوار سے کہ دور سے وار کر سکتا ہے، زیادہ جدید ہتھیار تھا۔ جی تو وہ بھی اس ارتقاء کی طرف رخ کر رہے تھے جس ارتقاء نے آگے مسلمانوں کو آگے بڑھنے میں پہنچنے میں مدد دی۔ تو یہ جو ارتقاء ہے، اب وہ جیسے آپ نے کہا نا سکندرانہ جلال، اب وہ مسئلہ یہاں صرف ایک وہ تمثیل کے طور پر آ گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں یقیناً انسان کو طاقتور بھی زیادہ ہونا چاہیے، بحیثیت قوم بھی بحیثیت فرد بھی، دونوں حیثیتوں سے اس کی جو قوت کا سرچشمہ ہے، جیسے جسٹاب بھی فرما رہے تھے کہ ہمارا قوت کا سرچشمہ تو قرآن اور توحید اور مطلب رسالت ہے، لیکن اس نے ہمیں جو سبق دیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ دنیا کو ہم نے پس پشت نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اس میں بھی وہ ارتقاء جسے آپ نے اسے ہاریزونٹل ارتقاء کا نام دیا ہے، تو وہ ارتقاء بھی اسی طرح ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے
کسی اسٹیج پر بھی کلندرانہ طریق کی آپ نے بات کی تو یہ وہ افقی کی بات تھی جو جسٹس صاحب نے فرمائی. تو کلندرانہ طریق جو ہے آپ کو دنیا کے دنیاوی خداؤں سے بے نیاز کرتا ہے. اور برکات جی بالکل، وہ تو ظاہر ہے جب آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں گے تو پھر تو آپ اس خدا سے واسطہ ہو گیا نا. جی تو علامہ کا دیکھیے کیا کہنا ہے کہ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، اور عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، اور تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ کہا ہی علامہ نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں دیکھیے جو شخص مر گیا، جو شخص ذہنی طور پر مر گیا، روحانی طور پر مر گیا، وہ کسی پر کیا روئے گا، کسی کے لیے کیا مدد کرے گا، کسی کے اوپر کیا حکومت کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. چلتی پھرتی لاش. صحیح. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہی ہے جہاں آپ تسخیر کائنات کے مشن پر نکلے، اور پھر کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی. بے شک بے شک کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں. دیکھیے قرآن حکیم کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. تم سستی نہ کرو اور کوئی فکر اور غم نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ جو ہے نا حرکت کا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبابہ تیار کروایا تھا، جو اونٹ کے کئی کھالیں اور جانوروں کی لے کے تیار کیا. وہ ٹینک تھا اس دور کا، اور خیبر اسی کی وجہ سے پھر فتح ہوا. یہ ہتھیار لیٹسٹ تھا پوری دنیا میں. دوسرا آپ نے فرمایا جس نے تیر اور تلوار چلانے کا فن سیکھ کر بلا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیسا منا. یہ جو رول بیک کی روز بات ہوتی ہے نا، تو یہ کفر ہے. یہ سوچنا بھی مسلمان کے لیے کہ جی ہم اپنی اٹامک جو ہے صلاحیت اس کو رول بیک کر لیں. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ ایڈوانس آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو علامہ اقبال یہ چاہتے تھے، وہ جو مظفر وارسی کا شعر، مجھے ویسے تو علامہ کی بات ہو رہی ہے لیکن اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. مسلمان ترقی کرے گا جب رہنمائی اس دربار پاک سے، گنبد خضرا سے روشنی اور شعاع حاصل کرے گا، کعبۃ اللہ سے روشنی حاصل کرے گا، تو مسلمان جو ہے وہ سب لوگوں سے آگے نکل جائے گا. چونکہ ہمارا ضمیر اور خمیر جو ہے اس کے بارے میں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم مختلف لوگ ہیں، ہمارا ضمیر اور خمیر مختلف ہے، ہماری ترقی کے راستے کچھ اور ہیں، تو سبب کچھ اور ہے، تو خود جسے سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ہمیں یقین نہیں رہا. صحیح. ہم لوگوں کو جس دن یقین ہوگا، جیسے پروفیسر فرما رہے ہیں، تو پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. برف 14 صدیاں پہلے بھی ہاتھ لگائیں تو سرد کر دیتی تھی، آگ پہ ہاتھ رکھیں 14 صدیاں پہلے بھی ہاتھ گرم ہوتا تھا. اور یہ کیا ہے کہ وہی تعلیم جو ہے یہ عرب کے بدوؤں کو، صحرا نشینوں کو اٹھا کر تو دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیبیں اور تمدن تھے ان کے پاؤں میں آ کے گر گئے، اور آج ان کے ماننے والے ایٹامک پاور ہونے کے باوجود دنیا میں کشکول گدائی لے کے پھر رہے ہیں، اور یہ امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اس امت کا المیہ یہ ہے، ایک اس کو وہ قیادت نہیں ہے. وہ بار بار جو علماء کہتے ہیں نا کہ دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو اس میں آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ نے ایک فارسی میں بڑی اعلیٰ بات کی. عجب کیا پروفیسر، عجب کیا گر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں کہ بر فطرا کے صاحب دولت بستم سرے خدرا. یہ چاند سورج ستارے میرے غلام ہو جائیں تو اس پہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا سر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار بند میں باندھ دیا ہے. ہم نے وہ سرنڈر کیا ہے کہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے ہم اپنی گردنیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں لیں، آپ چاہیں ان کو جہاں مرضی قربان کر دیں. تو پھر ظاہر ہے جب وہاں قربانی کے اس جذبے کے ساتھ وہاں پہنچیں گے اور وہاں سے ہدایت مل رہی ہوگی تو کون سی چیز رکاوٹ بنے؟ عارف صاحب، زندہ قومیں کسی کی تقلید بھی کرتی ہیں یا تقلید کرواتی ہیں؟ جی دیکھیے وہ تو بالکل صحیح ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قوم ہے خاص طور پر امت مسلمہ، اس کو تو اللہ نے قیامت کے دن بھی دوسری امتوں پر گواہ قرار دے دیا. تو اسی لیے یہ تو امت ہے ہی لیڈ کرنے کے لیے.
اور اس بات کو جس نے سمجھ لیا ہے اس نے مسلمان کے مقام کے سمجھنے کی طرف اپنا عمل شروع کر دیا. صحیح. اور اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ اس خاک کو اگر سمجھ آ جائے، اس مٹی کو اگر اس کے مقام سے آشنائی ہو جائے، صحیح. تو علامہ نے بھی کہا ہے کہ تیری نگاہ جو ہے یہ آئینہ مہرما کو بھی توڑ دے. صحیح. تو یہ اہمیت جو ہے اس بات کی ہے وہ یہی، اور ہوتا وہی ہے کہ قوموں کے عروج زوال کی داستان بھی تو علامہ نے ایک ہی شعر میں سمیٹ دی ہے. ہاں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، واہ. شمشیر و ثنا اول تعوذ و باب آخر. تو وہاں ان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی فائن آرٹ سے علیحدہ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جی جی. لیکن کانسیپٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب جہد، کاوش، عمل، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دو گے تو پھر رزلٹ خطرناک. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عارف منصور صاحب آپ کا، جناب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب آپ کا. آپ جب بھی آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں آپ زحمت فرماتے ہیں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ناظرین، حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں زندہ قوموں کے نشان، جو میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ زندہ قومیں وہی رہتی ہیں جو اپنی تہذیب پہ افتخار کرتی ہیں، جن کے دل مقصدیت کی خاطر دھڑکتے ہیں، جو اپنی زبان پہ ناز کرتی ہیں. اور آج میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی قوم نے زندہ رہنا سیکھنا ہے تو ہمارے کعبۃ اللہ سے سیکھ لے. اس میں موومنٹ بھی ہے، ہر وقت موومنٹ ہے، اور اس میں تمام تہذیبوں کا احترام بھی ہے، تمام نسلوں کا احترام بھی ہے. اور وہ کعبۃ اللہ ہمیں امن بھی دیتا ہے کہ جو اس کے دامن اور آغوش میں آ جاتا ہے پھر کعبۃ اللہ کسی دوسرے کا تو کیا اس کا بھی بال اکھاڑنا مناسب نہیں سمجھتا، اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، اتنا امن دیتا ہے. یہ تھی آج کی ہماری گفتگو. حضرت علامہ جن کے افکار ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، زیر بحث لاتے ہیں، امید ہے کہ آپ ان سے فیضیاب ہوتے ہوں گے. اور میں جناب افضل الشاہی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا کلام اقبال سے ہی اختتام فرمائیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جناب افضل الشاہی. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. اور نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر
میرے کارواں کے لیے اور میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبریل آشو میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبریل آشو سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکان کے لیے سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے